السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ شب برات کی رات میں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کون کون سی عبادتیں ہمیں خاص طور سے کرنی ہے اور انہیں کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بتلا دوں کہ عام طور سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ نوافل کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ تو نفل پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دو دو رکعت کر کے نفل پڑھیں، جتنے چاہے آپ سے 10 ہو سکے، 20 ہو سکے، 50، 100، جتنی بھی آپ کے اندر ہمت ہو آپ اتنے نوافل ادا کریں اور دو دو رکعت کر کے ادا کریں، کیونکہ نفل کے اندر افضل یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے جائیں۔ نفل کے علاوہ دوسری نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ اس نماز کو کہتے ہیں، مثلا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ اس گناہ کی معافی کے لیے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ صلاۃ التوبہ کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کی نماز بھی شب برات والی رات میں پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ الحاجت اس نماز کو کہا جاتا ہے، مثلا آپ کو کوئی حاجت پیش ہے، مثلا آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کو کوئی اور ضرورت ہے، آپ اللہ کے سامنے اس نیت سے کہ اللہ میری ضرورت کو پوری کر دے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، دعا مانگیں اور اپنی حاجت کا اللہ سے سوال کریں۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہوتی ہے قضائے عمری۔ قضائے عمری بھی آپ اس رات میں ادا کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کتنی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں۔ آپ کی جتنی نمازیں چھٹی ہوئی ہوں اسی حساب سے آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں آپ کے سامنے سب سے پہلی جو میری نماز چھٹی ہے اس نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، پھر دوبارہ جب نیت کرتے ہیں پھر یہی نیت کر رہے ہیں۔ جو آپ کی سب سے پہلی نماز چھٹی ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اب اس کے بعد والی پہلے نمبر پر آ جاتی ہے، پھر یہی نیت آپ کر لیں۔ تو آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ میری اتنے سال کی یا اتنے مہینے کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، اسی حساب سے آپ قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو رہا مسئلہ نمازوں کا۔ نمازوں کے بعد آپ اس رات میں خوب تلاوت کریں، جتنا آپ سے ہو سکے، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارے، 10 پارے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو رات بھر میں 20 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جتنا ہو سکے اللہ کا قرآن اس رات کے اندر پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس رات کے اندر آپ کو سب سے خاص طور سے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، وہ ہے دعائیں۔ اللہ کے سامنے خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اس رات میں اللہ سے رو رو کر اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں اور اپنے گناہوں کو ختم کروائیں اور اللہ کے سامنے خوب رو کر دعائیں مانگیں۔ اس کے لیے ایک خاص وقت نکالیں اور خاص طور سے اس رات کے اندر آپ چاہے شروع حصے میں سو جائیں، لیکن آخر جو حصہ ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس تہجد کے وقت میں آپ اللہ کے سامنے تہجد کے نفل پڑھ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کریں گے اور آپ کے جو گناہ ہو چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دیں گے۔ دوستو، اس رات میں ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔